خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز کے ایک ایسے کھوئے ہوئے خزانے کی جو اصل میں ہماری عبادت کی جان ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس کے بغیر ہماری نماز آپ کہہ لیں کہ بس ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ تو چلیں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، وہ کون سی پہلی چیز ہے جو ہماری امت سے اٹھا لی جائے گی؟ یہ سوال سچ میں انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا جواب ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ اور جواب اس طاقت پر پیشن گوئی میں ہے۔ وہ پہلی چیز جو ہم سے چھن جائے گی وہ ہے خشوع۔ اب یہ خشوع صرف دھیان یا کانسنٹریشن کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ گہرا خلوص اور عاجزی ہے جو ہماری عبادت کی روح ہے۔ ایک نقصان کی پیشن گوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی یہ نہیں کہتی کہ نماز یا روزہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ خبر دیتی ہے کہ ان عبادتوں کے اندر سے روح نکل جائے گی۔ یہ نقصان اتنا خاموش اور اتنا سٹل ہے کہ اکثر ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جسم عبادت کرتا رہتا ہے، مگر روح آہستہ آہستہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ مطلب ظاہری ڈھانچہ تو باقی رہتا ہے، لیکن اندر کا جو اصل معنی ہے وہ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو جب خشوع ختم ہو جاتا ہے تو ہماری عبادت کیسی دکھتی ہے؟ وہ ایک کھوکھلی رسم کی طرح بن جاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کیا باقی رہ جاتا ہے، نماز کی حرکتیں باقی ہیں، پڑھے جانے والے الفاظ، بھری ہوئی مسجدیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بالکل ویسا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن کیا چیز کھو جاتی ہے؟ دل کی حاضری، وہ عاجزی، اللہ کے خوف سے دل کا کانپنا اور سچا خلوص۔ یہی تو وہ روح ہے جو نماز کو ایک جسمانی ورزش سے کہیں زیادہ بلند کر کے حقیقی عبادت بناتی ہے۔ اور جب دل حاضر نہ ہونا تو نماز انسان کو روحانی طور پر بلند نہیں کرتی، وہ اسے گناہوں سے نہیں روکتی، اس کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لاتی، وہ بس ایک بے روح خول، ایک ہالو شیل بن کر رہ جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ خشوع ہے کیا جس کے کھو جانے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خشوع کیا نہیں ہے۔ یہ محض آنسو بہانا نہیں ہے، یا جذباتی ہو جانا، یا لوگوں کو دکھانے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ خشوع دراصل دل کی ایک کیفیت ہے، جسم کا عمل نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کا دل اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے بھی پہلے کہ اس کی پیشانی زمین کو چھوئے۔ یہ ہے دل کی حاضری۔ تو آئیے ذرا تصور کرتے ہیں کہ جب خشوع نماز کا مرکز تھا تو وہ عبادت کیسی نظر آتی ہوگی، وہ کیسی نمازیں ہوتی ہوں گی؟ ان کی نمازوں کا راز لمبائی میں نہیں تھا بلکہ گہرائی میں تھا۔ وہ لمبی نمازیں نہیں بلکہ گہری نمازیں پڑھتے تھے۔ ذرا تصور کریں اس کیفیت کا جب اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہی دل میں کپ کپی طاری کر دے۔ ان کی ہر حرکت کا ایک باطنی مطلب تھا۔ جب وہ رکوع کرتے تو صرف ان کے جسم نہیں بلکہ ان کی انا، ان کا تکبر بھی جھک جاتا تھا۔ اور آخر میں سجدہ، وہ مقام جہاں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دنیا کی ہر فکر، ہر خیال ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کھوئے ہوئے خزانے کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے؟ ہم اس خشوع کو اپنی نمازوں میں واپس کیسے لائیں؟ اس کا حل حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے ٹھیک پہلے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، اپنے دل سے سرگوشی کریں اور اپنی نیت کو تازہ کریں۔ یا اللہ، یہ نماز عادت کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی نیت، ایک چھوٹی سی سرگوشی، یہ عادت کو عبادت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ نماز کو محض ایک فرض سے بڑھا کر اللہ کے ساتھ ایک ملاقات بنا دیتی ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے عمل کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، نہیں، اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب دل بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں جیسے جسم کرتے ہیں تو ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب زندہ ہو جاتی ہے۔ امت کی بحالی کا آغاز دراصل فرد کی نماز کی بحالی سے ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا صرف ہمارا جسم اللہ کے حضور ہوتا ہے یا ہمارا دل بھی؟ کیونکہ یاد رکھیں، پہلی چیز جو ہم سے چھینی گئی وہ خشوع تھا، اور یہ امت بھی تبھی دوبارہ اٹھے گی جب ہم اس خزانے کو اپنی نمازوں میں اور اپنے دلوں میں دوبارہ زندہ کر لیں گے۔